طیارے باگرام پر لینڈ کر چکے ہیں اور وہ ہماری پشت سے حملہ کریں گے، اور اس وقت افغانستان کی قیادت کو انڈیا طلب کرنا اور ان کے ساتھ مشاورت کرنا ہمارے لیے ایک خطرناک سائن ہے۔ جہنم کے کتے اور دہشت گرد ویسے ہی کھلے گھوم رہے ہیں جنہوں نے زندگی عذاب کی ہوئی ہے ہماری فوجوں کی موومنٹ مشکل ہو جائے گی اگر سڑکوں کو انہوں نے بلاک کرنا شروع کر دیا تو۔ اور بھارت کا اس وقت پورا ارادہ ہے، جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کہ وہ ڈرونز اور کروز میزائل سے پہلے حملہ کرے گا، ہماری ایئر فورس کو انکیپیسیٹیٹ کرے گا، ہمارے ایئر ڈیفنس کو سیچوریٹ کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ پاکستان کی اسٹرینتھ تھی اس کو نیوٹرلائز کرے، کروز میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے اپنے طیارے نہیں بھیجے گا۔ وہ اپنی ایئر فورس اس وقت ڈپلوائے کرے گا جب اس کو ایئر سپیریورٹی مل جائے گی، جب ہمارے ایئر ڈیفنس کمزور ہو جائیں گے، ہماری ایئر فورس نقصان اٹھا چکی ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن پاکستان کی قیادت کو ہم ابھی وارن کر رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی ونڈو ہے انڈیا کے پاس۔ مانسون ختم ہو گیا، ہم نے یہ کہا تھا مانسون کے بعد یہ کریں گے، اس دفعہ ارلی ونٹرز آ رہی ہیں، سردیاں ذرا جلدی آ گئی ہیں، کشمیر میں برف باری شروع ہو چکی ہے، تو انڈیا کے پاس 1-1.5 مہینے کی ونڈو ہے، یہ اکتوبر کا مہینہ اور نومبر کے کچھ ہفتے، شروع کے 2-3 ہفتے۔ اس کے بعد اتنی شدید برف باری ہو جائے گی ان علاقوں میں کہ کم از کم کشمیر اور گلگت بلتستان اور ناردرن ایریاز میں ملٹری آپریشن مشکل ہو جائے گا۔ تو تمام پاسبلٹیز یہ بتا رہی ہیں، تمام دشمن کی لینگویج اور اس کی ڈپلائمنٹ یہ بتا رہی ہے، اس کی دھمکیاں یہ بتا رہی ہیں، خود پاکستان حیران ہے۔ یہ جو پاکستانی آرمی نے رسپانس کیا ہے ابھی، ظاہر ہے اٹس اے رسپانس کہ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انڈیا جو ہے اتنی سخت لینگویج استعمال کرے گا، جب ہی پاکستان آرمی نے جواب دیا ان کو۔ تو پاکستان کی فوجی قیادت سے، حکومت سے، قوم سے ہم یہ کہتے ہیں، خاص طور پر فوجی قیادت سے، خدا کے واسطے اب کی دفعہ جب انڈیا نے تھریٹ کر ہی دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کراچی لے لیں گے اور ہم حملہ کریں گے اور ہم کشمیر لے لیں گے اور یہ کر دیں گے، تو یہ ڈکلیریشن آف وار وہ کر چکے ہیں، ان کی انٹینٹ ظاہر ہو چکی ہے، ان کی ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے، ان کی موبلائزیشن ہو چکی ہے، وہ اپنے سٹیجنگ ایریاز پر موجود ہیں۔ اس کے بعد اب کوئی جواز نہیں بچتا کہ ہم انتظار کریں ان کے پہلے حملے کا، ہمیں آگے بڑھ کر پہلے حملہ کرنا ہے۔ خدا کے واسطے اس موقع کو ضائع نہیں کیجیے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر آپ نے دشمن کو پہلے حملہ کرنے کی اجازت دی۔ وہ اتنا میسو حملہ کرے گا کہ بائی دا ٹائم ہم ریکور کریں گے ہمیں بہت زیادہ نقصان 100 گنا زیادہ نقصان ہوگا ہمیں اگر دشمن نے پہلے حملہ کر دیا۔ اگر ہم نے آگے بڑھ کر پرویکٹیو حملہ کر کے اس کے حملے کو سکٹل کر دیا، روک دیا، اس جنگ کو ہم بھارت کے اندر دھکیل دیا، ہم نے اس کو اپنی فکر ڈال دی، تو ہمارا 1% نقصان ہوگا۔ اگر ہم نے دشمن کو پہلے حملہ کرنے کی اجازت دی تو ہمارا 90% نقصان ہوگا۔ یہ اندازہ کریں، اتنا شدید۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ انٹیلیجنس میرے پاس پہنچی ہے، یہ پاکستان آرمی کو میں بہت واضح بتانا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ اور وزیر آباد کے درمیان سمبڑیال کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک برج ہے، دشمن اس برج کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ جنگ کریں گے، تمام پاسبلٹی یہ لگتی ہے کہ جب وہ گراؤنڈ انویژن کریں گے تو وہ ایئر بورن لینڈنگ کر کے کمانڈوز کے ذریعے سمبڑیال کے برج کو توڑنے کی کوشش کریں گے، کہ جو وزیر آباد اور سیالکوٹ کے درمیان کا ایک راستہ ہے۔ یہ انٹیلیجنس مجھ تک پہنچی ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سمبڑیال کے برج کی خاص حفاظت کریں، یہ سیالکوٹ کے ڈیفنس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے پاس۔ اللہ نہ کرے دشمن اگر اس برج کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا تو سیالکوٹ میں ہماری فوج پھنس جائے گی۔ یہ دشمن کا پلان ہے، انہوں نے کرنا ہے، وہ ایئر بورن، ہیلی بورن ٹروپس لا کے ڈائریکٹلی برج کو اٹیک کریں گے، ہمارے اوپر سے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری پشت پہ پہنچ کے برج کو نقصان پہنچا دیں، تاکہ پاکستان آرمی کے جو ہمارے ایڈوانسنگ کالمز ہیں جو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں گے سیالکوٹ کو، ان کو روکا جا سکے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، وہ بڑا ایگریسو پلان لے کر آ رہا ہے۔ جو وارننگز ہم دے رہے ہیں خدا کے واسطے سن لیں ان کو، ضد مت کریں کہ ہم امن اور خیر سگالی اور دشمن کے حملے کا انتظار کریں گے اور ہم پہلے حملہ نہیں کرتے، اس قسم کی خرافات خدا کے واسطے اب نہیں کرنا۔ وہ بہت بڑی انویژن لیول لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ آپ ہماری بات سن لیں، پاکستان کا نقصان کم ہوگا۔ نہیں سنیں گے تو پھر جو ہوگا پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا، ہمیں ذلت بھی ہوگی، اللہ نہ کرے ہمارے علاقے بھی جائیں گے، ہمارے لوگ بھی قیدی بنیں گے، بڑے علاقوں کو ہماری ہجرت بھی کرنی پڑے گی، بہت بھاری نقصان ہو جائے گا۔ وارننگ ہم نے آپ کو 7 اکتوبر کو دے دی ہے، ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اکتوبر کے اندر وہ یہ حملہ کریں گے۔ اپنی تیاری رکھیں، حملہ نہیں ہوتا اللہ کا کرم، حملہ ہوتا ہے اگر، یا دشمن حملے کی نیت رکھتا ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ یہ وارننگ آپ کو ہم نے وقت پر دے دی ہے۔
اللہ تعالیٰ پاکستان کا محافظ ہے. جو نتیجہ اس جنگ کا نکلے گا لانگ ٹرم میں وہ ہمیں معلوم ہے. ہم دہلی بھی لیں گے, کشمیر بھی لیں گے, ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں بھی لپیٹ کر لائیں گے, لیکن درمیان میں جو اسٹریٹجی ہم بناتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کتنا نقصان ہوگا یا کتنا کم نقصان ہوگا. اگر ہم حماقت اور جہالت کریں گے تو ہمیں نقصان بھاری ہوں گے. اگر ہم سمجھداری اور ذمہ داری سے نصیحتوں پر عمل کر لیں گے تو ہمیں کم نقصان ہوگا, دشمن کو زیادہ نقصان ہوگا. آخر میں نتیجہ تو وہی نکلے گا جو سیدی رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ پاکستانی فوج ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی اور انشاءاللہ یہاں لا کر ان کو قتل کرے گی. یہ تو غزوہ ہند ہے, اس کی جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں. اب دوسرا راؤنڈ سر پر کھڑا ہوا ہے. اس دوسرے راؤنڈ میں وہ غلطی مت کیجیے گا جو آپ نے پہلے راؤنڈ میں کی تھی. پہلے راؤنڈ میں دشمن نے بھی غلطی کی تھی جس کا آپ نے فائدہ اٹھا لیا. اب کی دفعہ وہ غلطی نہیں کرے گا. بڑی بھاری انویژن لے کر آ رہا ہے. ہماری نصیحت سن لیں, اس میں پاکستان آرمی اور مسلمانوں کی خیر ہے. اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو. اللہ پاک سرزمین کو سلامت رکھے, اس کے محافظوں کو سلامت رکھے, پاک فوج کو سلامت رکھے. یارو میری نصیحت